دوستوں کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کا ایک صوبہ ہے جو اپنی خوبصورتی اور دلکشی کی وجہ سے ویسٹ سوئٹزرلینڈ کہلاتا ہے۔ وہ صوبہ ہے خیبر پختونخوا۔ برف سے ڈھکی بلند چوٹیاں، سبز وادیاں، ندی نالے جو شاعری کی طرح بہتے ہیں، اور گاؤں جہاں زندگی سکون اور محبت سے گزرتی ہے۔ صدیوں تک لوگ دریائے سوات کی سرگوشیوں سنتے رہے اور سمجھتے رہے کہ یہ حسین منظر کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن آج وہی جنت ایک خوفناک خواب بن چکی ہے، نہ دشمنی کی وجہ سے، نہ جنگ کی وجہ سے، بلکہ قدرت کے قہر کی وجہ سے۔ چند دنوں میں آسمان یوں کھلا کہ بارش برسی نہیں، حملہ آور ہوئی، پانی بہا نہیں، نکلتا چلا گیا۔ گھر صرف گرے نہیں، مٹی میں دفن ہو گئے، خاندان صرف بے گھر نہیں ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پورے کے پورے گاؤں پانی میں یوں بہہ گئے جیسے کبھی وجود ہی نہیں رکھتے ہوں۔ پل، سڑکیں، اسکول، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جو زمین کبھی سوئٹزرلینڈ کہلاتی تھی، آج طوفانی بارشوں اور سیلاب کی نظر ہو چکی ہے۔ صرف بونیر میں 300 سے زیادہ زندگیاں ختم ہو چکی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ رپورٹ صرف فرضی رپورٹس ہیں۔ اصلی اموات کتنی ہیں کوئی نہیں جانتا۔ سوات میں آج بھی باپ اپنے بچوں کی لاشیں دریا کے کنارے تلاش کر رہے ہیں۔ وہ بچے جو کل اسکول جانے والے تھے آج کفن میں لپٹے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ تباہی سوات میں ہوئی۔ وہ وادیاں جو سیاحوں کی جنت کہلاتی تھیں آج ملبے کا ڈھیر ہیں۔ بازار جو کبھی روشن تھے آج پانی اور کیچڑ میں دفن ہیں۔ دریا کے کنارے کھڑے ہوٹلز سیاحوں کے خواب تھے، لیکن آج وہ بھی دریا میں بہہ گئے۔ بونیر میں کلاؤڈ برسٹ نے ایسی بارش برسائی کہ پہاڑوں سے اترنے والے پانی سیلابی ریلے میں بدل گئے۔ گھر لمحوں میں بہہ گئے، کھیت اجڑ گئے، لوگ اپنی زمینیں اور روزی دونوں سے محروم ہو گئے۔ شانگلہ اور دین میں پہاڑی نالوں نے قیامت ڈھا دی۔ بڑے بڑے پتھر گھروں پر جا گرے، سڑکیں گٹ گئیں، پل ٹوٹ گئے، کچھ علاقے مکمل طور پر ملک سے کٹ گئے۔ یہاں سب سے زیادہ متاثر غریب عوام ہے۔ ان کے کچے مکان لمحوں میں مٹی کے ڈھیر بن گئے، ان کے کھیت اور باغات پانی کے ساتھ بہہ گئے، ان کی سال بھر کی محنت لمحوں میں ضائع ہو گئی۔ یہ صرف بارش نہیں تھی، یہ ماحولیاتی تبدیلی کا نتیجہ تھا۔ دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، پہاڑوں کی برف تیزی سے پگھل رہی ہے، ہوا میں نمی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب بادل بنتے ہیں تو وہ برسنے کے بجائے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہی کچھ خیبر پختونخوا میں ہوا۔ اب سوال ہے، حکومت نے کیا کیا؟ ریسکیو ٹیم پہنچی ہیں، فوج کے ہیلی کاپٹرز نے پروازیں کیں، جہاں سڑکیں ٹوٹ گئیں وہاں امداد ہوائی جہازوں سے پہنچائی گئی، جہاں لوگ پھنس گئے وہاں کشتیاں اور رسیاں استعمال کی ہوئیں۔ لیکن یہ آفت اتنی بڑی ہے کہ امداد ناکافی لگتی ہے۔ ہزاروں خاندان بے گھر ہیں، خیمے کم ہیں، دوائیاں کم ہیں، کھانا کم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بارش میں بھیگ رہے ہیں اور والدین آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ کئی دنوں سے محصور ہیں، نہ موبائل سگنل، نہ سڑکیں، نہ بجلی، نہ خوراک۔ یہ صرف سیلاب نہیں، یہ آسمانی بقا کی جنگ ہے۔ 300 سے زیادہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں، ہزاروں مکانات مکمل تباہ، ہزاروں شہری شدید متاثر، سینکڑوں دیہات مٹ چکے ہیں یا رہائش کے قابل ہی نہیں رہے۔ بازار، ہوٹل اور سیاحتی مقام ختم، کھیت اور باغات بہہ گئے، کسان اپنی روزی سے محروم، پل اور سڑکیں تباہ، کئی علاقے کٹ گئے، بجلی اور پانی کا نظام ٹوٹ گیا ہے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ یہ سانحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کبھی کبھی قدرت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جنگلات کاٹ دیے، دریاؤں کے کنارے کنکریٹ ڈال دی، زمین کو زخم دیے، اور آج قدرت نے حساب برابر کر دیا۔ لیکن اندھیروں میں بھی امید ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ کسی نے اجنبی بچے کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، کسی ماں نے اپنے حصے کا کھانا کسی اور کے بچے کو کھلایا۔ یہی پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم سب مل کر سوچیں، درخت اگائیں، سیلاب سے بچاؤ کے مضبوط منصوبے بنائیں، ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف دنیا کے ساتھ مل کر جنگ لڑیں۔ خیبر پختونخوا آج لہو لہان ہے، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہ زمین دوبارہ سرسبز ہوگی، یہ وادیاں دوبارہ آباد ہوں گی، یہ دریا پھر زندگی کا گیت گائیں گے۔ یاد رکھیں، قدرت انتقام نہیں لیتی، قدرت صرف حساب برابر کرتی ہے، اور اب یہ ہم پر ہیں کہ ہم اس حساب کو کیسے بدلتے ہیں۔ سبسکرائب